إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب 10 مقاصد میں تقسیم ہے۔ ان میں سے 5واں مقصد الحاجات الضروریہ، انسان کی ضروری حاجات، لازمی حاجات۔ اس مقصد میں تیسری کتاب الطب والرؤیا، یہ طب کے مسائل کے بارے میں ہے اور خوابوں کے بارے میں ہے، اور اس میں پہلی فصل المرضى، مریضوں کے بارے میں ہے، اور اس پہلی فصل میں دوسرا باب ثواب المؤمن فیما یصیب، مومن پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس پہ اسے ثواب ملتا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور اس باب کی 3 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس باب کی 4تھی حدیث کا آغاز کریں گے، جو کتاب کے لحاظ سے حدیث ہے 1202 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، علی ام صائب کے پاس، یعنی کہ ام صائب کے پاس آپ تشریف لے کر گئے، ام صائب کے پاس آپ گئے۔ او ام المسیب، ام صائب تھیں یہ خاتون یا ام مسیب تھیں، صائب کی والدہ تھیں یا مسیب کی والدہ تھیں، یہ راوی کو شک ہوا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما لکی یا ام صائب او یا ام المسیب، تمہیں کیا ہوا ہے اے ام صائب، یا آپ نے کہا اے ام مسیب، تزفزفین، تم شدت سے کانپ رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو اتنا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ قالت، تو وہ کہنے لگیں، الحمى، بخار جو ہے وہ اتنا شدید ہے کہ میں کانپ رہی ہوں، یہ بخار کی وجہ سے کپکپاہٹ ہے۔ لا بارک اللہ فیہا، اللہ رب العزت اس بخار میں برکتیں نہ ڈالے، یعنی کہ بخار کو بد دعا دی، بخار کو برا بلا کہا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا تسب الحمى، بخار کو برا بلا نہ کہو، فإنها تذهب خطايا بنی آدم، کیونکہ بخار اولاد آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انہیں لے جاتا ہے۔ کما یذہب القیر خبث الحدید، جیسے بٹی
لوہے کے زنگ کو لے جاتی ہے، جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے، جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی بخار اولاد آدم کے گناہوں کو زیل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بخار، اگر صاحب بخار مومن ہو اور صبر کرنے والا ہو، شکوہ کرنے والا نہ ہو، بخار آنے پہ اللہ کی ذات پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، تو یہ بخار اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، ختم کر ڈالتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہ لینا، پریشان نہ ہونا، یہ بیماری تمہیں پاک صاف کر دے گی۔ تو اس لیے اگر کسی پہ کوئی بیماری حملہ کرتی ہے، اگر کوئی انسان بار بار بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر کسی کو بار بار سر درد کا سامنا رہتا ہے اور اسے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اس کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنیں گی، گناہوں کے جڑنے کا اور مٹنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن پہ آنے والا بخار اور مومن پہ آنے والی مصیبتیں اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں، اور اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کمزور ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ بیماری پہ صبر شاید نہ کر سکیں، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن جب کبھی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان عظیم لوگوں کی طرف جنہوں نے مصائب پہ صبر کا مظاہرہ کیا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ تھا دوسرا باب کہ مومن پہ مصیبتیں آئیں تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اب چوتھا باب، یہ باب کیا ہے؟ باب یکتب للمریض ما کان یعمل، مریض کے لیے وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ کیا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ مرض کی وجہ سے اگر وہ کئی ایسے نیک اعمال بجا لانے سے قاصر ہے جو صحت اور تندرستی کے ایام میں بجا لایا کرتا تھا، تو اسے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے بیماری کے ایام میں ان اعمال کا ثواب ملتا رہے گا جو اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، دل کرتا ہے، نیت موجود ہے، ارادہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 1203 1203 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس، اور بنیادی طور پہ کہاں کے تھے؟ یمن کے، اور یہ 50 کے قریب لوگوں کا قافلہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے کے لیے نکلے تھے، لیکن سمندری راستہ انہیں کہاں لے گیا تھا؟ حبشہ میں لے گیا، اور وہاں جعفر طیار مل گئے، تو ان کے ساتھ وہاں پہ کئی سال رہے، اور پھر جب خیبر فتح ہوا تقریباً سن 7 ہجری کے قریب تب یہ مدینہ آئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اور یہاں کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ مومن بندے کی۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، یعنی کہ مومن بندہ بیمار ہو جائے، او سافرا، یا حالت سفر میں ہو، تو کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، اس کے لیے لکھے جاتے ہیں
ویسے اعمال جیسے اعمال وہ تب کیا کرتا تھا جب وہ مقیم تھا، مسافر نہیں تھا، جب وہ تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ یہاں مریض سے مراد وہ مریض ہے جو بیماری آنے سے پہلے بہت سے نیک اعمال سر انجام دیا کرتا تھا، اور اب کیوں نہیں سر انجام دے پاتا؟ بیماری کی وجہ سے۔ نیت خراب نہیں ہوئی، نیت اب بھی پختہ ہے، دل اب بھی چاہتا ہے، اور افسوس ہے اسے کہ میں بیماری کی وجہ سے وہ تلاوت نہیں کر پا رہا جو پہلے کیا کرتا تھا، وہ نفل مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے جو پہلے پڑھا کرتا تھا، فرض نماز پہلے میں کھڑے ہو کے پڑھا کرتا تھا، اب بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، لیٹ کر پڑھ رہا ہوں، وضو کر کے پڑھا کرتا تھا، اب میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو عمل میں کمی آئی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کون ہے جو یہ معاملہ انسان کے ساتھ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرے؟ حکومتیں اگر کسی مریض سے تعاون کرتی بھی ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اور سب مریضوں سے نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر اس مریض کے لیے اعلان ہے جو توحید پہ ہو اور ایمان لانے والا ہو۔ وہ مریض 5 سال رہے یا 10 سال رہے یا 15 سال رہے یا 20 سال رہے، اور اعمال جتنے بھی ترکیے ہوں سب کی تنخواہ ملتی رہے گی، سب کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بھی خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مریض کے لیے۔ اور یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے اس کے لیے جو آج تندرست ہے، جو ابھی اتنا بیمار نہیں ہے، جو آزادی سے نیک اعمال سر انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے وارننگ ہے کہ ابھی سے ایسے نیک اعمال کرنے شروع کر دو جو بیماری کے ایام میں بھی تمہارے کام آئیں۔ ورنہ بہت سے بیمار ایسے ہیں جو بیماری کے ایام میں چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال بجا لائیں، لیکن اب صحت اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور بیمار آدمی کو اس حدیث سے حوصلہ لینا چاہیے۔ تو اذا مرض العبد، تو جب بندہ مریض بن جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، او سافر، یا وہ حالت سفر میں ہوتا ہے، اور مسافر کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ حالت قیام میں اپنے گھر میں رہ کر، اپنے شہر میں رہ کر، اپنے محلے میں رہ کر کئی نیک اعمال سر انجام دیا کرتا تھا اور اب بھی دینا چاہتا ہے، نیت اب بھی ٹھیک ہے، نیت خراب نہیں ہوئی، لیکن سفر کی وجہ سے وہ نیک اعمال سر انجام نہیں دے پاتا، تو اس کو اجر ایسے ہی ملے گا جیسے وہ آج بھی عمل کر رہا ہو۔ تو ترجمہ پھر کر دوں، اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او سافرا، یا سفر میں ہو، تو کتب لہ، اس کے لیے لکھے جاتے ہیں مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، ایسے اعمال جیسے وہ تب کیا کرتا تھا جب وہ مقیم تھا، حالت اقامت میں تھا، جب وہ تندرست تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 4 کی طرف۔ باب ثواب الصبر علی المرض، بیماری پہ صبر کرنے پہ ملنے والا اجر و ثواب۔ اگر کوئی بیماری پہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ حدیث نمبر 1204 1204 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عطاء ابن ابی رباح، روایت ہے مشہور و معروف تابعی سے، عطاء بن ابو رباح سے، مکہ میں رہا کرتے تھے عطاء بن ابو رباح۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال علی، مجھ سے کہا، ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، عبداللہ ابن عباس تابعی عطا سے کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں جنت والی عورتوں میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ الا اریک، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں، امرأۃ، ایک عورت، من اہل الجنہ، کن میں سے؟ اہل جنت میں سے، جس نے جنت میں جانا ہے، جسے دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے دکھائیے۔ قال هذه المرأة السوداء،
یہ جو کالی عورت کھڑی ہے، یہ کہ جو تمہاری نگاہوں میں عام سی ہے، کالی سی ہے، یہ بڑی عظیم عورت ہے، یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ دنیا میں جنت کی خوشخبری حاصل کر چکی ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مجھے کیا ہوتا ہے؟ مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ وانی اتکشف، اور بے شک میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے۔ ننگی ہونے سے مراد یہ کہ سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یا مکمل ننگی ہو جاتی ہے دورے کی وجہ سے۔ فادعوا اللہ لی، تو آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے دعا کریں۔ یہ عورت کہاں رہتی تھی؟ مدینہ میں، اور کیا تھی؟ صحابیہ تھی۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے صحابی کا، بعد میں آنے والے تمام اولیاء صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ صحابیہ مرگی کے دورے میں مبتلا ہیں، شرمگاہ بھی ننگی ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی غوث اعظم نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو اب یہ کس کے پاس آئی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ خود یہ مشکل کشا نہیں ہے، خود یہ حاجت روا نہیں ہے۔ تو جب صحابیہ نہیں ہیں تو بعد میں آنے والے علماء یا عبادت گزار یا جن کو ولی کہا جاتا ہے وہ کیسے مشکل کشا اور حاجت روا ہو گئے؟ جو اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں، جو اپنے آپ کو پیشاب پخانے کی گندگی سے محفوظ نہ رکھ سکیں، جو اپنے آپ کو ناک سے بہنے والی رطوبت سے پاک نہ رکھ سکیں، وہ مشکل کشا حاجت روا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اب یہ آئی ہیں کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں؟ کیا وہ آپ سے مانگنے کے لیے آئی ہے؟ نہیں۔ فادعوا اللہ لی، وہ آپ سے کہہ رہی ہیں آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ تو پھر حاجت روا کون ہوا، مشکل کشا کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں آئی ہیں؟ آپ کو وسیلہ بنانے کے لیے، آپ کو وسیلہ بنانے کے لیے۔ آپ کو وسیلہ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے کے لیے، نمبر دو، آپ کی دعا کو وسیلہ بنانے کے لیے۔ ذات کا وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے شفا دے دے، اے اللہ اپنے محبوب کی جاہ کی وجہ سے مجھے شفا دے دے، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا صدقہ مجھے شفا دے دے، اپنے حبیب کے طفیل۔ جیسا کہ آج کل عام طور پہ پاک و ہند میں لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دے رہے ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، آپ کی جاہ کا، آپ کے مقام کا۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ اور واسطہ دینا درست ہوتا تو اس صحابیہ کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر میں بیٹھ کے کہتی ہیں یا اللہ اپنے نبی کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ لیکن آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ تو ملے گا کہ صحابہ کرام آپ سے رجوع کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہوں کہ اے اللہ اپنے نبی کی ذات کے صدقے یا ان کی جاہ کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ یہ چیز صحیح سند سے آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہ فادعوا اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ اور دعا کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ بھئی ہم بھی تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ اگر یہ صحابیہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں، ہم بھی تو یہی کہتے ہو، تم لوگ ہمیں مشرک کہتے ہو۔ ہم بھی مدینہ پہنچ کے آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں
اے اللہ کے رسول اپنی امت پہ رحم کریں، اپنی امت کے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے اللہ سے بیٹا مانگیں، میرے لیے بیٹے کی دعا کریں، میرے لیے رزق کی دعا کریں۔ تو ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ بیٹا دیں، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ شفا دیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات تھے، صحابہ کرام آپ سے دعا کی درخواست کرتے رہے۔ جب آپ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد کبھی بھی کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا مطالبہ کیا گیا ہو، بلکہ صحیح بخاری میں آپ کو وہ حدیث ملے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب کبھی قحط سالی ہوئی تو جناب عمر فاروق صحابہ کرام کو لے کر کہاں گئے؟ میدان میں گئے، اور آپ کے زندہ چچا عباس کو دعا کے لیے آگے کیا۔ اگر نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ درست ہوتا تو چچا عباس کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عمر فاروق خود کہتے کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے بارش برسا، یا آپ سے دعا کا مطالبہ کرنا فوت ہونے کے بعد درست ہوتا تو آپ کی قبر پہ آتے، وہاں پہ آ کے کہتے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن جناب عمر فاروق نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا۔ تو یہاں پہ فدعوا اللہ علی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، تو یہ واسطہ بنایا جا رہا ہے کس کو؟ آپ کی دعا کو، جب کہ آپ زندہ تھے۔ فقال، تو آپ نے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، کس پہ؟ اس بیماری پہ، ولک الجنہ، اور تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتَ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت دے۔ ترغیب آپ کیا دے رہے ہیں؟ صبر کی۔ بیماری آئی ہے، بیماری پہ صبر کرو، ملے گا کیا؟ جنت۔ اللہ رب العزت سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ ازمائشیں نہ آئیں، لیکن جب کبھی ازمائش آ جائے تو یہ حدیث ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کی بیماری جو 1 سال پہ مشتمل ہے، 5 سال پہ مشتمل ہے، 10 سال پہ مشتمل ہے، اس پہ اگر صبر کریں، اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو ان شئتی صبرتی، اگر تم چاہو صبر کرو اور تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے؟ شفا دے، تمہیں عافیت دے۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا اصبرو، میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ فقالت، تو آپ نے کہا انی، تو اس عورت نے کہا انی اتکشف، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرا جب دورہ پڑتا ہے مرگی کا تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے۔ فدعوا اللہ اللہ تکشف، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں، میرا سطر ننگا نہ ہوا کرے۔ فدعا لہا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ تو کیا دعا کی ہے؟ کہ سطر ننگا نہ ہو۔ اور اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابیہ کس قدر شرم و حیا کی مالک ہیں، نہیں چاہتی کہ ان کا جسم ننگا ہو، نہیں چاہتی کہ ان کا جسم دوسرے لوگ دیکھیں۔ اور آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ آج کی عورت، سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنے لباس سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، جبکہ یہاں فکر کس کی ہے؟ شرم و حیا کی فکر کس کی ہے؟ جسم کو چھپانے کی۔ تو یہ ہے بیماری پہ صبر کرنے کا ثواب۔ عطا بن ابو رباح جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو تھیں انہیں ام ظفر کہا جاتا تھا، لمبے قد کی مالک تھیں، سیاہ رنگ کی تھیں، میں نے انہیں کعبہ کے پاس دیکھا تھا۔
اس کے بعد باب نمبر 4، باب ثواب من ذہب بصرہ، یہ باب ہے اس شخص کے ثواب کے بارے میں جس کی نگاہ چلی گئی ہو، جس کی نگاہ ختم ہو گئی ہو، جس کی نگاہ اللہ نے واپس لے لی ہو۔ حدیث نمبر 1205 1205 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان اللہ قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر، جب میں اپنے بندے کو آزماؤں، جب اپنے بندے کو میں آزماؤں، اسے آزمائش میں مبتلا کروں، کس کے ساتھ؟ بحبیبتیہ، اس کی دو محبوب ترین چیزیں لے کر، اور وہ کیا ہیں؟ آنکھیں، وہ کیا ہیں؟ نگاہیں۔ جب میں اپنے کسی بندے کا امتحان لوں بحبیبتیہ، اس کی دو محبوب ترین چیزیں لے کر، فصبر، تو وہ کیا کرے؟ وہ صبر کرے، تو عوضتہ منہما الجنہ، تو میں اس کو ان کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ یرید، جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کیا تھی؟ عینیہ، اس کی دونوں آنکھیں، یعنی کہ جب آپ نے کہا نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں اپنے بندے کا اس کی دو محبوب ترین چیزوں کے ذریعے امتحان لوں تو وہ صبر کرے، تو محبوب ترین چیزوں سے مراد کیا ہے؟ اس کی دونوں آنکھیں۔ ان کے نبی علیہ السلام محبوب ترین چیزوں سے مراد دو آنکھیں لے رہے تھے، اور یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ دیکھنے کی لذت سے محروم ہو گئے، لیکن دیکھنے کی لذت عارضی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی؟ عارضی تھی۔ اس کے بدلے میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت جنت مل رہی ہے، تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بیماری میں، وبا میں مبتلا نہ کرے، لیکن جب بیماری آ جائے تب یہ احادیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے آنے والے ان مصائب پہ۔ تو یہ ثواب تھا اس شخص کا جس کی نگاہ چلی گئی، جس کی نگاہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 6، باب عیادت المریض و دعاء لہ، مریض کی عیادت کرنا اور اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1206 1206 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری، امام بخاری اور امام مسلم دونوں۔ قاف سے مراد کیا؟ اتفاق، دونوں کا کیا ہو گیا؟ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہو گیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتا مریضا، جب آپ کسی مریض کے پاس آتے، او اتی بہ، یا آپ کے پاس کسی مریض کو لایا جاتا، قال، تو آپ کہتے اذہب الباس، اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، رب الناس، اے لوگوں کے رب، یعنی کہ رب الناس سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ یا جو ہے وہ محذوف ہے، الفاظ میں موجود نہیں ہے، لیکن جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یا ہے، کیا؟ یعنی کہ یا رب الناس، تو اے لوگوں کے رب، اذہب الباس، باس اصل میں کیا ہے؟ باس، بیماری لے جا، اے لوگوں کے رب بیماری اٹھا لے، بیماری لے جا، بیماری کو ختم کر دے۔ اشفی وانت الشافی، شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔
انت جو ہے یہ معرفہ ہے، اور الشافی جو خبر ہے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ جب خبر بھی معرفہ ہو، مبتدا تو پہلے ہی معرفہ ہے، تو پھر معنی حصر کا پیدا ہو جاتا ہے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اشفی شفا دے، وانت شافی، اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے۔ شفا وہی جو تیری طرف سے ہو، کوئی اور شفا دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، وہ تدبیر کر سکتے ہیں، وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ علاج کر سکتے ہیں، وہ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن شفا تبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ اور یہی کچھ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اذہب الباس، بیماری لے جا، اشفی شفا دے، وانت الشافی، اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، یہ جو شفاء کا لفظ ہے اس کا تعلق ہے اشفی سے۔ یوں سمجھا جائے کہ اشفی اور شفا کے درمیان جو دو جملے ہیں یہ جملہ معترضہ ہیں، تو کلام یوں ہوگا کہ اشفی شفاء، اے اللہ تو ایسی شفا دے کہ لا یغادر سقما، ایسی شفا جو کوئی بیماری باقی نہ رہنے دے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ شفا ملے، یہ بیماری ختم ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے کوئی اور بیماری لگ جائے۔ نہیں، اے اللہ ایسی شفا دے لا یغادر سقما، جو کسی بھی مرض کو رہنے نہ دے، جس کے بعد کوئی بھی مرض موجود نہ رہے۔ تو یہ تھا باب نمبر 6 کہ مریض کی عیادت کرنا و دعا لہو، اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ تو نبی علیہ السلام مریض کی عیادت بھی کرتے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے۔ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث نمبر 1207 1207 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، ایک یہودی غلام تھا، ایک یہودی لڑکا تھا۔ غلام سے مراد کیا ہے؟ لڑکا، کیونکہ عربی میں جو غلام لفظ ہوتا ہے اس سے عام طور پہ مراد لڑکا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غلام، جس کو ہم اردو میں غلام کہتے ہیں۔ تو ایک یہودی لڑکا تھا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کی کیا کرتا تھا؟ خدمت۔ فمرض، تو کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یعودہ، اس حال میں کہ آپ اس کی عیادت کر رہے تھے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی عیادت کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کافروں کی بھی عیادت کرنا جائز ہے۔ آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار جو مسلمان نہیں ہے، آپ اس کی عیادت کریں گے۔ عیادت کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ کا عیادت کرنا اس کے دین اسلام قبول کرنے کا سبب بن جائے۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھ کے اسے اپنے نبی کی تعلیمات بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے براہ راست اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دے سکیں، لیکن آپ بیٹھے بیٹھے اپنے نبی کی چند باتیں ضرور کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں آیا ہوں آپ کی عیادت کرنے کے لیے، آپ کو پوچھنے کے لیے، ایک تو اس لیے کہ آپ میرے دوست ہیں، ایک تو اس لیے کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، یا ایک تو اس لیے کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں،
اور ایک اس لیے کہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی عادت کرتے تھے جو مسلمان نہیں تھے. جب یہ الفاظ آپ کہیں گے اس کے دل میں اسلام کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے, نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے. تو یہ بھی خاموش تبلیغ ہے. آپ براہ راست اسے نہیں کہہ رہے کہ مسلمان ہو جا, لیکن آپ جو اثرات چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں سوچے گا, اسلام کا پیغام جاننے کی کوشش کرے گا. تو نبی علیہ السلام آئے, یعودہ کس لیے آئے؟ اس کی عیادت, اس حال میں کہ آپ اس کی عیادت کر رہے تھے. فقعد عند رأسہ, تو آپ بیٹھ گیا اس کے سر کے پاس. فقال لہ, تو آپ نے اس سے کہا اسلم, کیا ہو جا, مسلمان ہو جا, اسلام قبول کر لو. آپ براہ راست کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا, تو آپ کے ساتھ اس کی پہلے سے بات چیت موجود تھی. تو آپ نے اس موقع کو سنہری موقع جانا, تو آپ نے اس سے کہا مسلمان ہو جا. فنظر الی ابیہ, تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. وہو عندہ, اور وہ جو والد جو تھا وہ اس کے پاس تھا. اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سر کے پاس تھا, سر کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا. فقال له, تو آپ نے اس سے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له, یعنی کہ اس یہودی لڑکے کے باپ نے اس یہودی لڑکے سے کہا اطع ابا القاسم, ابو القاسم, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس نے نہیں کہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ان کی بات مان لو. فاسلم, چنانچہ وہ لڑکا کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. وہو یقول, اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس حدیث پہ اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ یہودی لڑکا, غیر مسلم. اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم سے آپ خدمت لے سکتے ہیں اور اس سے اس قسم کا تعلق آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں کافروں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. تعاون کرنا اور چیز ہے, اخلاق اور چیز ہے. آپ اسے قرضہ دے سکتے ہیں, آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں, مکان بنانے کے معاملے میں اس سے تعاون کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن دلی دوستی یہ نہیں ہوگی, اور ان کے مذہبی معاملات میں تعاون نہیں ہوگا. جب وہ اپنا تہوار منانا چاہیں گے تو آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے. عیسائی ہے مثال کے طور پہ, وہ کرسمس ڈے منانا چاہتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں ان سے تعاون نہیں کریں گے, بلکہ اگر آپ کی شاپ اس قسم کی ہے جس شاپ سے کرسمس ڈے کے لیے مخصوص چیزیں کثرت کے ساتھ خریدی جاتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ چیزیں بیچنے سے انکار کر دیں, ورنہ ان ایام میں اپنی شاپ بند کر دیں. میں آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج میں کسی تقریب میں موجود تھا تو وہاں پہ ایک صاحب سے تعارف ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میرا پھولوں کا کاروبار ہے اور وسیع پیمانے پہ ہے. تو بات جب آگے چلی تو ان سے کسی نے کہا کہ وہ دن آنے والا ہے جن دنوں میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ویلنٹائن ڈے, وہ دن آنے والا ہے جن دنوں میں یعنی کہ محبت کا دن منایا جاتا ہے, اور یہ لڑکی لڑکے اسکولوں کے کالجوں کے غیر شرعی کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پھول تحفے کے طور پہ دیتے ہیں,
تو یہ دن آنے والا ہے، تو ان دنوں میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان دنوں میں اپنا یہ کاروبار بند کر دیتے ہیں. ہم یہ ان کی بات سن کے حیران رہ گئے، کیونکہ آج تو ہر مسلمان مال بنانے کے چکر میں ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام کے لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، حرام کا مال ہے کہ حلال کا مال ہے. اور یہ ان ایام میں وہ ہفتہ جس ہفتے میں پھولوں کا کاروبار اپنے عروج پہ ہوگا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیتے ہیں. تو باقی لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن لوگوں کی مثال کے طور پہ سویٹس کی شاپ ہوتی ہیں، بیکری کی شاپ ہوتی ہے، اور وہ کیک بیچتے ہیں ان دنوں میں، یا ایسا سامان بیچتے ہیں جو مذہبی معاملے میں استعمال ہونا ہوتا ہے اور ان کو یقین بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک یہودی غلام جو تھا وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے. تو عیادت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ عیادت کرنی چاہیے، اور یہ بھی یہاں سے ثابت ہوا کہ عیادت برائے عیادت نہ ہو. آپ کا تعلق غیر مسلم سے صرف اپنے فائدے کے لیے نہ ہو. کوشش کریں کہ اسلام کا مثبت پیغام آپ اس کے دل میں داخل کریں، اسلام کی محبت آپ اس کے دل میں داخل کریں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی انداز آپ اختیار کریں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کون سا انداز اختیار کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ عیادت کے لیے گئے ہیں تو آپ نے اس بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ یہ الفاظ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیا آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے؟ آپ نے اس عظیم بات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ تو ہر نعمت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دلوں میں ایمان داخل کرنے والا کون ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بس میں ہوتا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان کر لیتے. ان کے پاس بھی تو آپ اسی وقت گئے تھے جب وہ فوت ہونے والے تھے. کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہاں پہ آپ نے تبلیغ کی ہے اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا ہے. تو اصل کون ہے؟ اللہ رب العزت. نبی علیہ السلام سبب ہیں. تو اس لیے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، وہ یہ کہ بچے کو تبلیغ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور بچہ مسلمان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. بچے کا مسلمان ہونا قابل قبول ہوگا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کے مسلمان ہونے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں اس معاملے میں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بلکہ غیر مسلموں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کے مسلمان ہونے کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جناب والا 16 سال سے پہلے مسلمان ہو جائے یا 14 سال سے پہلے مسلمان ہو جائے تو اتنی آسانی سے اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا. اس کو اس کے والدین سے الگ، لوگوں سے الگ دارالامان میں رکھا جائے گا، اتنا عرصہ رکھا جائے گا، پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہارے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے. یہ تو یعنی کہ آپ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اس کے بعد
حدیث نمبر 1208 1208 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم. عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام جناب ثوبان سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اس کی کیا کرے؟ عیادت کرے. لم یزل فی خلفۃ الجنہ، تو وہ مسلسل جنت کی راہ میں رہے گا، مسلسل اس راستے میں رہے گا جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے. مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا، وہ کہاں ہے؟ وہ جنت کی راہ میں چل رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدم جنت کے لیے بڑھ رہے ہیں، وہ جنت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو لم یزل فی خلفۃ الجنہ. یہ خلفہ کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی اس کا کیا گیا ہے باغ، یہ کوئی جنت کے باغ میں ہے. دوسرا معنی کیا گیا اس کا راستہ، جنت کی طرف لے جانے والے راستے پہ چل رہا ہے. تو لم یزل فی خلفۃ الجنہ، تو وہ مسلسل جنت کے طرف لے جانے والے راستے میں ہے. حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. کہاں واپس آ جائے؟ اپنے گھر. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ، وہ مسلسل جنت کی طرف لے جانے والے راستے پہ رہے گا. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، وما خلفۃ الجنہ، یہ جنت کا خلفہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان مریض کی عیادت کرے وہ جنت کے خلفہ میں رہے گا، یہ جنت کا خلفہ کیا ہے؟ قال، آپ نے کہا ہے جناحا، یہ کیا ہے؟ جنت کے پھل ہیں، یعنی کہ جنت کے پھل چنتا رہے گا. یعنی کہ وہ اس وقت تک جب تک کہ عیادت سے فارغ نہیں ہو جاتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی باغ میں پھل چن رہا ہو. تو یہ کیا چن رہا ہے؟ یہ ثواب چن رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، جنت کے قریب ہو رہا ہے، جہنم سے دور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے. باب نمبر 7، باب کراہت تمنی الموت، موت کی تمنا کرنے کی کراہت، موت کی تمنا کرنے کی کراہت، موت کی آرزو، موت کی خواہش کرنا. حدیث نمبر 1209 1209 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، من ضر اصابہ، اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پہ آئی ہو، اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو. یعنی کہ جب آپ پہ کوئی بڑی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو آپ اس وجہ سے موت کی تمنا نہ کریں. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر وہ لازمی طور پہ کرنے والا ہو، کیا کرنے والا ہو؟ موت کی تمنا. فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم احینی
ما كانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، وتوفنی اور مجھے فوت کر لینا، اذا كانت الوفاۃ خیرا لی جب میرے لیے فوت ہونا کیا ہو؟ بہتر ہو۔ تو اس میں موت کی تمنا اور آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ موت کی تمنا آپ کیوں کریں؟ دنیا میں آپ کو کیا مسئلہ ہے جی آپ شدید بیمار ہیں۔ آج کل تو ایسی تنظیمیں سامنے آ چکی ہیں جن کی کوشش ہے کہ یہ قانون پاس ہو جائے کہ مریض کی مرضی ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے رہے، مرنا چاہتا ہے تو مرے، اس کا حق ہے۔ یہ تمام امور شریعت کے خلاف ہیں۔ بھئی آپ موت کی تمنا تب کریں جب آپ کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایسے مصائب نہیں ہوں گے جو اب ہیں۔ اب کینسر کی بیماری کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں اور اس قسم کی دیگر مصائب کا سامنا کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے جنت منتظر ہے، رحمت کے فرشتے میرا استقبال کریں گے، پھر آپ موت کی تمنا کریں۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اپنے گناہوں کا، مجھے پتہ ہے اپنے گناہوں کا، تو پھر موت کی تمنا کس لیے؟ ہو سکتا ہے کہ جس مصیبت کا ہم ابھی سامنا کر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس مصیبت کے مقابلے میں جس کا قبر میں سامنا کریں گے کچھ بھی نہ ہو۔ تو بجائے اس کے کہ آپ موت کی تمنا کریں، آپ زندگی کے ان چند ایام کو جو آپ کو ملے ہوئے ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے غنیمت جانیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غنیمت جانیں، جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جہنم سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے سکھایا گیا موت کی تمنا نہ کریں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو کیا کریں؟ دعا کریں۔ دعا میں کیا ہوگا؟ دعا میں آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ تمنا نہیں ہے، یہ معاملہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا۔ یعنی کہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، بہتر کس لحاظ سے؟ کہ میں اور نمازیں پڑھ لوں گا، میں اور تلاوت کر لوں گا، میں اور اذکار کر لوں گا، میں مزید لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، میں مزید نیکیاں کما لوں گا۔ تو اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے فوت ہونا بہتر ہے تو مجھے فوت کر لے۔ کیا مطلب؟ اگر ان ایام میں آخرت کے لحاظ سے میں نقصان اٹھاؤں گا، مجھ سے عبادت نہیں ہو سکے گی، بلکہ گناہ ہونے کا خطرہ ہے، دین کے لحاظ سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، پھر یا اللہ مجھے فوت کر لے۔ تو معاملہ کس کے حوالے کر دیا گیا؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1210 1210 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، ولا يدع به من قبل ان یأتیہ، اور نہ وہ اس کی دعا کرے، کس کی؟ موت کی، پہلے اس کے کہ اس پہ موت آئے۔ موت آنے سے پہلے نہ موت کی تمنا کریں نہ موت کی دعا کریں۔ تمنا اور دعا میں فرق کیا ہے؟ تمنا دل میں ہوتی ہے اور دعا زبان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کی دعا کرے اس کے آنے سے پہلے۔ انہ اذا مات احدکم انقطع عملہ، بے شک بات یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو اس کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، اب مزید نیکیاں اس کے رجسٹر میں نہیں لکھی جائیں گی۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور بے شک بات یہ ہے کہ مومن کی عمر مومن کی خیر میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ مومن جو ہے، مومن کی عمر مومن کو خیر میں بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔
مومن کی عمر جو ہے اس کی وجہ سے مومن کے نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ مومن کے جتنے بھی ایام بڑھیں گے اس کے لیے بہتر ہے اگر واقعی مومن ہے تو، کیونکہ وہ تلاوت کرے گا، وہ اذان سنے گا، اذان کا جواب دے گا، وہ درود شریف پڑھے گا، وہ نفل پڑھے گا، وہ کسی نہ کسی کو اچھی نصیحت کرے گا، اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرے گا، اپنے پوتوں کو کبھی سبحان اللہ سکھائے گا، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر. تو اس کے لیے تو جتنے بھی ایام مل جائیں بہتر ہے، خیر کا باعث ہے. آج ہم سنتے ہیں کہ خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں، خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں، خصوصاً اداکاروں کی طرف سے اور فلموں میں کام کرنے والی اداکاراؤں کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں، ان کے پاس وہ سکون نہیں ہے جو سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تلاوت کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، اذکار کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. اور خودکشیوں کا ایک سبب کیا ہے کہ ان کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے. اگر ان کا ایمان ہوتا قبر کی زندگی پہ، اگر ان کا ایمان ہوتا جنت و جہنم پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کبھی بھی خودکشی کی جرت نہ کرتے. تو آج لوگ سوچتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں لوگوں کو خودکشی سے کیسے بچایا جائے. یہ لوگ جتنے بھی علاج تلاش کر لیں کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوگا سوائے ایک ہی علاج کے، وہ کیا؟ دین، اسلام، نمازیں، اذکار، تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی یاد. آپ دیکھیں جس کو یہ حدیث معلوم ہوگی وہ خودکشی کیوں کرے گا، موت کی تمنا کیوں کرے گا؟ کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نیک اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ مومن کو اس کی عمر خیر میں بڑھاتی ہے. تو اس لحاظ سے زندگی کے جتنے بھی ایام مل جائیں وہ غنیمت ہیں اور موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل الثانی کی طرف. فصل ثانی کس کے بارے میں ہے؟ طب کے بارے میں. طب سے کیا مراد ہے؟ علاج اور الرقا، دم کے بارے میں، وسحر اور جادو کے بارے میں. حدیث نمبر 1، باب لکل داء دواء. پہلا باب یہ ہے کہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی ہوتی ہے، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. حدیث نمبر 1211 1211 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ رب العزت نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے. یعنی کہ جو بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیماری کوئی بھی ہو اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے. لیکن میری بیماری کی شفا کہاں پہ ہے، میری بیماری کا علاج کس میں ہے، کون سی میڈیسن میں ہے، یہ مجھے نہیں پتا. یہ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. ڈاکٹر صاحب بھی بیماری کی صحیح معنوں میں تشخیص اس وقت تک نہیں کر سکیں گے، درست بیماری تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں آئے گا کہ میں یہ ٹیسٹ کرواؤں. وہ دیگر ٹیسٹ کرواتے رہیں گے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکیں گے جس ٹیسٹ سے مسئلہ حل ہونا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس لیے رابطہ کس سے ہونا چاہیے؟
اعتماد ڈاکٹر صاحب پہ نہیں، ڈاکٹر صاحب تو سبب ہیں، اعتماد اللہ رب العزت پہ۔ اسباب آپ اختیار کیجئے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، میڈیسن اچھی سے اچھی استعمال کیجئے، لیکن شفا دینے والا آخر میں کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو فرمایا ما انزل اللہ داء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری، یعنی کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا اتاری ہے۔ حدیث نمبر 1212 1212 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، لکل داء دواء، ہر بیماری کی شفا، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ہے، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی میڈیسن ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب بیماری کی میڈیسن پا لی جائے، جب بیماری کی میڈیسن پا لی جائے تو برأ بإذن اللہ، تو مریض اللہ کے حکم سے شفا پا لیتا ہے۔ تو شفا کب ملتی ہے؟ جب وہ میڈیسن مل جائے جو اللہ نے اس بیماری کے لیے پیدا کی ہے، جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، لیکن اس علاج تک پہنچنا کیسے ہے، بات یہ ہے۔ اس میڈیسن تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے رابطہ کس سے ہو بیماری کے ایام میں؟ اللہ رب العزت سے۔ لیکن ہمارا سارا توکل اور بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر پہ۔ سب سے پہلے علاج کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ دم کا۔ دم کیجئے سورہ فاتحہ کے ذریعے، تینوں کل کے ذریعے، قرآن کی دیگر آیات اور صورتوں کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن استعمال کیجئے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ حدیث نمبر 1213 1213 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، الشفاء فی ثلاثۃ، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ فی شرطۃ محجم، پہلے نمبر پہ سینگی کے چیرے میں۔ چیرا سمجھتے ہیں نا؟ جب حجامہ لگے گا، سینگی لگے گی، تو اس سے پہلے چیرا لگایا جائے گا، کٹ لگایا جائے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں فی شرطۃ محجم، یعنی کہ سینگی کے جو کٹ ہے اس میں شفا ہے۔ او شربت عسل، یا پھر شفا کس میں ہے؟ شہد کے پینے میں، شہد پینے میں شفا ہے، شہد کے گھونٹ میں شفا ہے۔ او قیۃ بنار، یا پھر آگ کے ساتھ داغنے میں شفا ہے۔ تو شفا ان 3 چیزوں میں ہے۔ تو آپ کون سا علاج بہتر ہے، کس سے بچنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، اور میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں۔ اس میں شفا ہے، لیکن فرمایا میں اس علاج سے آپ کو روکتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے روکا ہے یہ تحریم کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس علاج سے بچو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہتر ہے اس علاج سے بچو، تو آپ کہیں گے کہ یہ نہیں جو ہے یہ تنزیہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاج حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں حرمت کے لیے ہے، تحریم کے لیے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں، تو یہ نہیں کون سی ہے؟ یہ تحریم کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس علاج سے بچ جاؤ، اس علاج سے دور رہو، لیکن آپ نے سختی سے نہیں روکا۔
یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، علاج حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد بن معاذ کے لیے اسی علاج کو اختیار کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اور چارہ کار نہ رہے تو پھر اس علاج کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ کسی اور علاج کے ذریعے آپ شفا یاب ہو جائیں اور اس علاج سے بچ جائیں۔ لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ رہے تو پھر اس علاج کے اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شفا آپ نے 3 چیزوں میں پھر بتائی ہے۔ سینگی لگوانے میں، جی ہاں، سینگی لگوانے میں شفا ہے، اور اس کی ترغیب آپ نے کئی ایک احادیث میں دی ہے، اور خود آپ نے کئی دفعہ سینگی لگوائی ہے۔ سینگی لگوانے سے کیا ہوگا؟ آپ کا فاسد خون نکل جائے گا، گندا خون نکل جائے گا۔ جب گند نکل جائے گا تو اچھا خون باقی رہ جائے گا۔ تو یہ تو عام سی بات ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور آپ بہت سے امراض سے بچ جائیں گے۔ اور شہد پینے میں، جی ہاں، شہد میں بھی اللہ رب العزت نے بڑی شفا رکھی ہے، اور اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب التداوی بالعسل، شہد کے ساتھ علاج کرنا۔ کس کے ساتھ علاج کرنا؟ شہد کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1214، 1214 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، روایت ہے کس سے؟ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا، اخی یشتکی بطنہ، میرا بھائی اپنے پیٹ کی شکایت کرتا ہے، یعنی کہ میرا بھائی جو ہے اس کا پیٹ خراب ہے، اس کا پیٹ کیا ہے؟ خراب ہے۔ فقالت، تو آپ نے کہا، اسقیہ عسلا، اسے کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ ثم اتاہ الثانیہ، وہ آدمی دوسری بار آپ کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا، تو آپ نے کہا، وہ آدمی دوسری بار آیا اور وہی شکایت لے کر آیا، کیا؟ کہ میرے بھائی کا پیٹ اب بھی خراب ہے، ان کے شہد پینے سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا، اس کی اصل اسے کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ ثم اتاہ الثالثہ، پھر وہ آپ کے پاس تیسری دفعہ آیا، فقال، تو آپ نے پھر بھی کہا، اس کی اصلا، اسے کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ ثم اتاہ، پھر وہ آپ کے پاس آیا، فقال قد فعلت، تو اس نے کہا، میں نے یہ کام کیا ہے، شہد بار بار پلا چکا ہوں۔ فقال، تو آپ نے کہا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ فیہ شفاء للناس، اللہ نے کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اللہ نے سچ کہا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے کہ اس میں شفا ہے اور اس میں شفا ہے۔ تمہارے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جیسے شفا نہیں ہے، تو تمہارے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، وہاں غلطی ہے، وہاں مسئلہ ہے۔ اس کی ہی آسنن، اسے کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ فسقاہ، تو اس نے پھر پلایا، فبرأ، تو مریض کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو اس حدیث سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی زمزم میں شفا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ مریض کو پلایا، اس سے تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک کینسر کا مریض ہے، ابھی تک شوگر کی بیماری موجود ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، لیکن کس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے تو شفا ملے گی، یہ ایک الگ سے علم ہے۔ کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے،
یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ آدمی ایک دفعہ پلا کے کہتا جی شہد سے فائدہ نہیں ہوا، جبکہ فائدہ ہو رہا تھا، فاسد مادہ باہر نکل رہا تھا. ایک دفعہ شہد پلانے سے نکلا، دوسری دفعہ پھر نکلا، تیسری بار پھر نکلا، اور بالآخر وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جسم سے جن فاسد مواد کو خارج کرنا مقصود تھا وہ خارج ہو گئے. اب وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ علاج اختیار کرنا جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، جو اللہ رب العزت نے بتایا، بہت عمدہ بات ہے. اور اس موضوع پہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب طب نبوی کے نام سے مشہور ہے، وہ کس کی ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی. اگرچہ وہ مستقل کتاب نہیں ہے، وہ امام صاحب کی کتاب، ایک کتاب سے ماخوذ، ایک کتاب سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اس کو جمع کیا گیا ہے. تو بہرحال عمدہ کتاب ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور طب نبوی کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان ہو کہ جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ بالکل سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھا شہد سے علاج کرنے کے معاملے میں. اب آئیے باب نمبر 4 کی طرف. باب التداوی بالحجامہ، حجامہ کے ساتھ علاج کرنا. حجامہ کس کو کہتے ہیں پھر؟ سنگی کو، سنگی کو. حدیث نمبر 1215 1215 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں لے کر آئے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سئل عن اجر الحجامی، کہ ان سے سوال ہوا حجام کی اجرت کے بارے میں. حجام سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، تو حجام سے مراد سنگی لگانے والا. تو آپ سے سوال ہوا کس سے؟ یعنی کہ انس بن مالک سے سوال ہوا حجامہ لگانے والے کی اجرت کے بارے میں، سنگی لگانے والے کی اجرت کے بارے میں، کیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ فقال، تو کہنے لگے انس بن مالک، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوائی. حجمہ ابو طیبہ، آپ کو سنگی کس نے لگائی؟ ابو طیبہ نے. وَآتَاهُ صَاعَيْنِ مِن طَعَامٍ، اور آپ نے اس کو غلے کے کیا دیے؟ 2 صاع دیے. ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک صاع کلو کے لحاظ سے تقریباً 2.25 کلو آپ کہہ لیں، 2.5 کلو آپ احتیاطاً کہہ لیں، تو یہ 5 کلو کھجور نے غلہ آپ نے دیا. تو حجمہ ابو طیبہ، آپ کو سنگی کس نے لگائی تھی؟ ابو طیبہ نے. وَآتَاهُ صَاعَيْنِ مِن طَعَامٍ، اور آپ نے اسے غلے کے 2 صاع دیے. وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، اور آپ نے اس کے مالکوں سے بات کی. کس کے مالکوں سے؟ ابو طیبہ کے مالکوں سے، ابو طیبہ جس نے سنگی لگائی تھی. فَخَفَّفُوا عَنْهُ، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ مالکوں نے اس سے تخفیف کر دی. کس سے؟ ابو طیبہ سے. ان کے ابو طیبہ سے ٹیکس لیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کی شفاعت کی، تو مالکوں نے اس ٹیکس میں کیا کر دی؟ کمی کر دی. وقال، اور آپ نے فرمایا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان امثل ما تداویتم به الحجامہ والقسط البحری، کہ سب سے افضل وہ چیز جن کے ساتھ تم علاج کرتے ہو، تم جن جن چیزوں کو بطور علاج استعمال کرتے ہو، اختیار کرتے ہو، ان میں سے افضل ترین چیزیں کون سی؟ الحجامہ. ایک کس کا نام لیا آپ نے؟ حجامہ کا، یعنی کہ سنگی لگوانا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والقسط البحری، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قسط بحری. قسط بحری کا ایک نام کیا ہے؟ قسط ہندی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں لکڑی ہوتی ہے، بلکہ لکڑی کی جڑ ہوتی ہے، اور اسے لایا جاتا ہے کہاں سے؟ عام طور پہ ہندوستان سے. تو یہ ہندوستان سے بھی ملتی ہے اور سمندر سے بھی ملتی ہے. تو اس کو اگر اس کو ان کے پیس لیا جائے اور پاؤڈر بنا لیا جائے، اور یہ پاؤڈر کہاں ڈالا جائے؟ ناک میں ڈالا جائے،
تو یہ بہت سے امراض کے لیے مفید ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس پاؤڈر میں تیل ملا دیں یا پانی ملا دیں تو پھر وہ شکل اختیار کر لے گی کس کی؟ سائل کی، پانی کی شکل، تو پھر آپ اس کو ناک میں ڈالیں تو یہ اس لحاظ سے بھی مفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بہ، جن جن چیزوں کے ساتھ تم علاج کرتے ہو ان میں سے افضل ترین چیز کون سی ہے؟ الحجامہ والقسط البحری، اور قسط بحری۔ بحری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمندری، اور اس کا دوسرا نام کیا؟ قسط ہندی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا لا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرہ وعلیکم بالقسط، اپنے بچوں کو عذاب نہ دو۔ کیسے؟ بالغمزی، انہیں ان کے تالو دبا کر، اپنے بچوں کو ان کا تالو دبا کر عذاب اور تکلیف نہ دو۔ من العذرتی، ہلکی بیماری کی وجہ سے، جب انہیں ہلکی بیماری لگ جائے تو تم ان کے تالو کو دبا کر، تالو آپ جانتے ہیں نا اوپر اندر اوپر ہوتا ہے، تو ان کے تالو کو دبا کر انہیں تکلیف نہ دو، عذاب نہ دو۔ وعلیکم بالقسط، اور تم کسے اختیار کرو؟ قسط بحری کو اختیار کرو، قسط ہندی کو اختیار کرو۔ یعنی کہ بچوں کا یہ جو مسئلہ ہے، حلق کا مسئلہ، تو اس میں بجائے اس کے کہ تم ان کے تالو کو دبا کر ان کو تکلیف دو، تم یہ علاج کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کون سا؟ قسط ہندی والا، قسط بحری والا، یہ بہترین علاج ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس علاج کی طرف ترغیب دی ہے۔ اور بہرحال باب سے کیا تعلق ہے؟ وہ حجامہ کا، کیونکہ اس میں حجامے کا بھی آیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ بہترین علاج وہ کیا ہے؟ حجامہ اور قسط بحری۔ اب دیکھیں گے سب چیزیں طب نبوی میں شمار ہوں گی، نبی علیہ السلام کی طرف سے جو علاج بتایا گیا اس میں شمار ہوں گی۔ کیا؟ قسط بحری، حجامہ، شہد، اور جب مجبوری بن جائے تو داغ لینا جسم کو، یہ سب۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب التداوی بالکی، کیسے علاج کرنا؟ داغ کر۔ اور داغنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ لوہا گرم کر کے اس کے ذریعے کسی جگہ سے کوئی جسم کا حصہ کاٹ دینا، اس کو لگ کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے داغنے کے ذریعے علاج۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم، حدیث نمبر 1216، 1216، عن جابر رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بن کعب طبیبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب کی طرف بھیجا، کس کو؟ ایک طبیب کو، ایک علاج کرنے والے کو۔ فقاطع منہ عرقا، تو اس نے جناب ابی بن کعب کی ایک رگ کاٹ ڈالی۔ ثم کواہ علیہ، پھر ان کو اس جگہ سے کیا کر دیا؟ داغ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داغنے کا علاج جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ علاج نہیں ہے، صرف مجبوری کے وقت یہ علاج اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جو کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے اور وہ داغنے کا علاج اختیار نہیں کرتے، اس کے علاوہ اپنے رب پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ تو بدشگونی نہیں لیتے، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے دم کرو، خود دم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، یا کوئی ان کو دم کر دیتا ہے ان کے مطالبہ کیے بغیر۔ اور داغنے کا علاج، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ داغنے کا علاج اختیار نہ کرنا اسی میں خیر ہے، یہی بہتر ہے۔ اس کے باوجود جب کبھی مجبوری بن جائے تو اس علاج کو اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اس علاج کو اختیار کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ابی بن کعب کے لیے، کیونکہ آپ ہی نے ان کی طرف اس طبیب کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 6، باب التداوی بالحبۃ السوداء، علاج کرنا کس کے ذریعے؟ حبۃ السوداء کسے کہتے ہیں؟ کلونجی کے ذریعے۔ جی
لفظی معنی یہ ہے کہ علاج کرنا کالے دانے کے ذریعے، مراد کیا ہے؟ کلونجی کے دانے۔ حدیث نمبر 1217 1217 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کالے دانے میں، کلونجی میں شفا ہے۔ کس سے شفا ہے؟ ہر بیماری سے۔ ہر بیماری کا علاج کالی کلونجی میں ہے، ہر بیماری کے لیے شفا کلونجی میں ہے، کالے دانے میں ہے، سوائے سام بیماری کے۔ سوائے کس بیماری کے؟ سام بیماری کے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ والسام الموت، سام سے مراد کیا ہے؟ موت، یعنی کہ کلونجی میں، اس کالے دانے میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے۔ جب موت آ گئی تو پھر کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوگا، پھر نہ کلونجی فائدہ دے سکے گی، نہ شہد فائدہ دے سکے گا، نہ داغنا کام آئے گا، اور نہ یہ کشتے ہندی کام آئے گی، نہ کشتے باہری کام آئے گی، پھر کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ آ گیا، تو اب کوئی بھی چیز اس موت کو ایک لمحہ کے لیے بھی لیٹ نہیں کر سکے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں والسام الموت، سام سے مراد کیا؟ موت۔ والحبۃ السوداء، اور حبۃ السوداء کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں الشونیز۔ حبۃ السوداء کیا ہے؟ شونیز، وہی کلونجی۔ تو یہی مراد ہے اس سے۔ تو کلونجی کو بہرحال استعمال کرنا چاہیے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مختلف اپنے کھانوں میں اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے کہ زیادہ فائدہ کلونجی سے وہی اٹھا سکے گا جس کو پتہ ہوگا کہ اس کو کب، کتنی مقدار میں اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور کس مریض کے لیے، کس انسان کے لیے یہ کون سا طریقہ مفید ہے۔ یہ بھی فرق ہوتا ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک، ایک انسان سے دوسرے انسان تک فرق ہوتا ہے، کس کے لیے کتنے دانے اور کس کے لیے کب کلونجی مفید ہوگی۔ تو بہرحال اس میں بھی شفا ہے، اور یہ گارنٹی ہے کس کی طرف سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور ہم میں سے ہر ایک کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ان چیزوں پہ ایمان نہیں لاتا جو آپ نے بتائی ہیں، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک بات حرف آخر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ جو بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اور وحی پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور انہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، معاشرے میں انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج اجازت چاہتا ہوں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کی اولاد میں، آپ لوگوں کے مال میں، آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی صحت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کام دے، ان کو ملازمت دے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے انہیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ دورہ خیر و سلامتی کے ساتھ مکمل کریں، اور اس کے بعد دیگر دوروں میں بھی شریک ہوتے رہیں۔ اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے کہ ہم دین کے طالب علم ہوں، دین سیکھ رہے ہوں، یا حدیث کا درس لے رہے ہوں، یا تفسیر کا درس لے رہے ہوں، اور اخلاص کے ساتھ لے رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.